بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا 3 keys آف سکسیس کے سیکنڈ پوائنٹ، دوسرے موضوع جو کہ ہیلپ سے متعلق تھا، اس پر انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے. دراصل یہ جو ہیلپ کا نام رکھا گیا ہے، اس کے معنی تو ہے مدد، لیکن یہ مدد حاصل کس طرح سے ہو؟ تو یہ ہیلپ دراصل مدد نہیں ہے، بلکہ ہیلپ کے نتیجے میں جو دعا حاصل ہوتی ہے اس سے متعلق ہے. جب بھی آپ کو کوئی سکسیس چاہیے تو اس کے پیچھے دعا بہت اہمیت رکھتی ہے. جس طرح یقین کی، بلیف کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح کسی بھی معاملے میں ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتے، یا ان کی تعلیمی قابلیت اور استعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تب ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ اس شخص کو کسی کی دعا ہے. اب وہ دعا اس کی ماں کی بھی ہو سکتی ہے، اس کی بہنوں کی ہو سکتی ہے، اس کے دوستوں کی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے جو ذہن میں سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس شخص کو یہ نعمت، یہ پوسٹ کسی دعا کی وجہ سے ملی ہے. ویورز، اکثر ہم لوگ دعاؤں کے لیے احباب سے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. جب بھی ہم پریشانی میں ہوں، کسی معاملے میں گھرے ہوں، یا ناکامیوں کا منہ دیکھ رہے ہوں، تکلیف کے اندر ہوں، مالی پریشانیاں ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، تب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اس دعا کیجیے گا کے اوپر میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے اسے بہت تحمل سے سننا ہے. حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جب آپ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تو ظاہری بینائی آپ کی متاثر ہوئی اس سے. ایک مرتبہ آپ نے، آپ کے 2 صاحبزادے تھے. حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صاحبزادے تھے. ایک کا نام یعقوب تھا اور دوسرے کا نام ایس. اب یہ جو حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ والدہ کو بہت محبوب تھے، اور جو حضرت ایس ہیں وہ سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتے تھے، اور سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا دلی میلان اور جھکاؤ بھی ایس کی طرف زیادہ تھا. تو آپ جب بھی کوئی کام کروانا چاہتے تب ایس کو ہی زیادہ تر مخاطب کرتے. ایک مرتبہ آپ نے ایس کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، اے ایس، میرا دل چاہتا ہے کہ آج تم گوشت پکاؤ، بڑا مزیدار سا گوشت پکاؤ اور مجھے پیش کرو. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ابھی نہیں سنی، لیکن آپ کی والدہ نے حضرت یعقوب کو بلایا اور کہا، اے یعقوب، مجھے لگتا ہے آج تمہارے بابا اسحاق علیہ السلام نبوت کی دعا دینے والے ہیں، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ایس سے پہلے اپنے بابا جان کی خدمت میں گوشت پکا کر پیش کر دو، اور تم یہ کام ایس سے جلدی کر سکتے ہو، کیونکہ ایس تو شکاری ہیں، وہ شکار کریں گے، اس کے بعد گوشت لائیں گے اور پکائیں گے، جبکہ تمہارے پاس پہلے سے ہی بکریوں کا ریوڑ موجود ہے. اس میں سے ایک بکری لو، اسے ذبح کرو اور بہت اچھا سا کھانا پکا کر اپنے بابا جان کی خدمت میں پیش کرو، ممکن ہے وہ تمہیں نبوت کی دعا دے دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی یہ بات سن کر ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا. آپ کی والدہ نے آپ کو دوسری نصیحت یہ کی کہ جب گوشت پکا لو تب اپنے بابا کے جان کی خدمت میں پیش کر دینا،
اور اس بھیڑ کا اس بکری کی جو کھال ہو اسے اپنے جسم پر ڈال لینا. اور یہ اس لیے کہا تھا کہ ایس کے جسم پر بہت بڑے بڑے بال تھے اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی پیار کرتے تھے تو ایس کے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. لہذا اسی حکمت عملی کے تحت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مزیدار سا سالن پکایا. اور ذرا سوچئے تو صحیح، تصور تو کیجئے، ایک اللہ کے نبی کے لیے دوسرے اللہ کے نبی کھانا تیار کر رہے ہیں. تو جو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے کھانا گوشت ذبح کر رہے ہوں اور اس کھانے کو پکا رہے ہوں. آپ نے بارہا تجزیہ کیا ہوگا کہ کوئی نیک انسان، نمازی، پرہیزگار، متقی اگر کھانا پکاتا ہے اور اس کے ہاتھ کا ہم کھانا کھاتے ہیں، یا وہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے اس سے ہم جو گوشت حاصل کرتے ہیں، یہ گوشت عام گوشت سے مختلف ہوتا ہے، اس کا ذائقہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ کا ولی اگر کسی کھانے کو پکائے گا جو اللہ کا جس سے قرب حاصل ہے، اس کھانے میں لذت زیادہ ہوگی، اس کو کھانے میں مزہ زیادہ آئے گا. تو ذرا تصور تو کیجئے کہ ایک اللہ کا نبی دوسرے اللہ کے نبی کے لیے جو ان کے والد بھی ہیں ان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں. آپ نے وہ کھانا بکری کی دستی سے نکال کر، گوشت کے دستی سے نکال کر وہ کھانا بنایا، دستی کا گوشت لے کر وہ سالن پکایا، اور پھر وہ جا کر حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور والدہ کے سمجھانے کے مطابق آپ خاموش رہے. حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مزیدار سالن کھایا اور کھانے کے بعد کہا کہ میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہیں دعا دوں. اب سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بکری کی کھال اوڑی ہوئی ہے اور آپ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے قریب ہو گئے. سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کی ساخت تو وہی ہے جو ایس کی ہے، لیکن تمہارے بدن سے جو خوشبو آتی ہے وہ یعقوب کی ہے. اور پھر ایک وہ تاریخ ساز جملہ کہا جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اے بیٹے، دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. ویورز اس جملے کو بہت غور سے سنیے. دعا کرائی نہیں جاتی، اے میرے بیٹے دعا لی جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے ان کو نبوت کی دعا دی. بہت طویل واقعہ ہے. اس کے بعد حضرت جب ایسا آئے تو پھر وہ ناراض بھی ہوئے. پھر حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مال و دولت کی دعا دی کہ تیرے مال و دولت میں اضافہ ہوگا. تو وہ بہت طویل واقعہ ہے، لیکن ہم اس کو یہیں پر روک کر اس فقرے کے اوپر غور کریں. ایک اللہ کے نبی کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کو غور کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹے دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. تو ویورز جب ہم اپنا حال دیکھتے ہیں تو ہم دعا کراتے ہیں. مولوی صاحب دعا کر دیجئے گا، یا کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے، کوئی ہمارا بچہ بیمار ہو، کوئی تکلیف کے اندر ہو، ہمارے گھر کا کوئی فرد کسی مصیبت کا شکار ہو، ہم خود مصیبت کا شکار ہوں، تب ہم جا کر کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرنا یار یہ مسئلہ جلدی سے حل ہو جائے. تو ہم دعا کرانے کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کرنا، اسے کہتے ہیں دعا کرانا. دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. اور دعا کس طرح لی جاتی ہے؟ آپ ذرا سوچئے. آپ پریشانی کے اندر ہیں، آپ نے کچھ اسباب لیا، کچھ سامان لیا اور کسی ایسے گھر پہ پہنچے جسے اس کی سخت ضرورت تھی. آپ نے وہ کھانا یا وہ اجناس یا وہ روپے کسی ضرورت مند کو دیے. اب جب اس ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوگی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری ضرورتوں کو پورا کر دیا، اور اے اللہ جس نے مجھ تک یہ نعمت پہنچائی اس کو بھی تمام مشکلات سے نکال دے. اب آپ کو کہنا نہیں پڑا، وہ مدد کرنے کے بعد جو مدد آپ نے کسی کی
اس کے بعد آپ نے نہیں کہا اسے کہ میرے لیے دعا کرنا، اب وہ دعا اس کے دل سے نکل رہی ہے، اور دعا دل سے جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ جو بھی الفاظ دل سے نکلے وہ ضرور بالضرور اثر رکھتے ہیں۔ اسی سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو اس منہ سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو، جس کا مفہوم علماء کرام یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کے منہ سے دعا کرائی جائے اپنے حق میں۔ تو دعا کرانا اور دعا لینے میں بہت فرق ہے۔ جب ہم کسی کو دعا کے لیے کہتے ہیں، مثال طور پہ کسی نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے یا میرا بھائی بیمار ہے یا میں فلاں مشکل کے اندر دعا کریں، تو تکلفاً دعا لوگ کر دیتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ یہ اللہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ہمیں فیلنگ نہیں آتی۔ جو درد ہمارے دل میں ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ویسا احساس اس کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب کسی کی ضرورت پوری کر دی جائے، جب کسی کے دکھ کو دور کر دیا جائے، جب ہم ایک قدم بڑھ کر آگے کسی کے مسئلے کو حل کر دیں، کسی کی پریشانی کو دور کر دیں، اس کے معاملات میں دلچسپی لیں، تو پھر وہ دعا کے لیے ہمیں نہیں کہنا پڑتا، بلکہ اس کے دل سے جو الفاظ نکلتے ہیں، دعا نکلتی ہے، وہ دعا عرش تک پہنچتی ہے، اور جتنے بھی اس کے مسائل ہیں وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری چابی ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کی خدمت کریں، اس میں یہ نہ دیکھیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، یہاں پر لالچ پیدا ہو جائے گا، اور دعا اخلاص سے قبول ہوتی ہے۔ لہذا آپ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے، آپ اگر کوئی کسی کو آپ کی ضرورت ہے آپ اس کی مدد کریں۔ اگر آپ مالی طور پہ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم قدم سخن میں چل کر اس کے لیے کوئی مسئلہ اس کا حل کر دیں، اپنی زبان سے اسے ہمت دیں، اسے ڈھارس دیں۔ یہ ڈھارس دینا اس کے دل کو خوش کرے گا، اور اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے مسئلوں کو حل کر دے گی، آپ کی زندگی کا کامیابی کا دوسرا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ پہلا دروازہ یقین کے ساتھ کھلا تھا، اور دوسرا دروازہ ان دعاؤں کے ساتھ کھل جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا تیسرا حصہ جو کہ سیٹسفیکیشن پہ تھا، اطمینان پہ تھا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل بیان کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویورز آپ سے پھر التجا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں سوشل میڈیا پر، تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔